فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی عظیم الشانی بیان کرتے ہیں، اس کے سلطان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ساری مخلوقات اس کی جلالت کی معترف ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسی حمد و ثنا کہ جس کی گونج ساری کائنات میں گونجے، ایسی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو ہمارے دل کے اعماق میں بیٹھ جائے، ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو جان کر شکر کرے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہم اس کو جانتے ہیں ان نشانیوں کے ذریعے جس کے سامنے روحیں جھک جاتی ہیں، ایسی مخلوقات کے ذریعے جو اس کی بلندی بیان کرتی ہیں، اس کی قدرت بیان کرتی ہیں، ہر صبح و شام وہ اعلان کرتی ہیں کہ اللہ کی قدرت بے انتہا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ہدایت کے راستے واضح ہو گئے اور روشن ہو گئے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر۔ جو ان کے راستے پر چلنے والا ہے وہی کامیاب ہے۔ اللہ کے بندوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہمارے قدم صحیح راستے پہ چلتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جب بھی انسان اکیلے میں بیٹھتا ہے تو وہ خود کو یہ سوال کرنا چاہیے اس کو کہ کیا تو نے اللہ کو واقعی جانا ہے؟ کیا حقیقت میں تم اللہ کو جانتے ہو؟ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جو اللہ کا تعارف کراتی ہیں۔ هو اللہ، یعنی اللہ وہ ہے جو عظیم ہے۔ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ جو ساری کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے، اس آسمان میں بھی جو بغیر ستونوں کے اوپر کر دیا گیا ہے، اور ہمیں تقدیر میں بھی نظر آتی ہے، ہمیں ان پہاڑوں میں بھی نظر آتی ہے اللہ کی قدرت جو زمین کے توازن کو برقرار رکھتی ہے، سمندروں میں بھی نظر آتی ہے کہ جس میں قدرت کے ایسے راز نظر آتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں۔ دن اور رات کے آگے آنے جانے میں بھی، اور زندگی پیدا کرنے والے پانی کے ان قطروں کے ذریعے بھی ہمیں اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ ساری چیزیں ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہیں، ساری کائنات یہ دیکھ کر جان لیتی ہے کہ اس سارے نظام کے پیچھے ایسا رب ہے، ایسا عظمت والا رب ہے جو ہر چیز جانتا ہے، کوئی آنکھ اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اپنی حکمت سے وہ ہر چیز کو چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے اور جس کی حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی، کوئی کاغذ نہیں گرتا، کوئی پتا نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی ایک قطرہ نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی پریشانی کسی کے دل میں نہیں آتی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے سے علم میں نہ ہو۔ وہ اللہ ہے جو رحمان ہے، جو یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کے لیے کشادہ ہے۔ اس چیز کے اوپر غور کیجئے، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے، اس میں وہ بھی آ جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا، بھلا اس سے کیسے دور ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کو جانتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ حتیٰ کہ پریشانی کے وقت بھی کتنی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، کتنے پیاروں سے محرومی آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، کتنی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سجدے میں گرا دیتی ہیں، جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آپ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے گلے سے اور سینے سے لگا رہی ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس ماں کی نسبت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جو نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اس کی نگہبانی کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوتی، جہاں بھی ہوتے ہو، صبح و شام، سفر میں، اپنے گھر میں، اپنے مال میں، گھر والوں میں، ایمان میں، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کتنے شر ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کو دور کر دیتے ہیں۔ کتنے خطرے ہوتے ہیں جو آپ کے قریب آنے لگتے ہیں، اللہ ان کو دور کر دیتا ہے۔ کتنی بلائیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں لیکن پھر دور کر دی جاتی ہیں، ایک آنسو کی وجہ سے، ایک صدقے کی وجہ سے، جس کی آپ کو اہمیت معلوم ہی نہیں۔ اللہ ہی ہے جو قریب ہے، جو جواب دینے والا ہے، جو سنتا ہے جب اس سے تم بات کرتے ہو، جو سنتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے کسی کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے،
کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے دل میں اللہ کا نام لو اور اللہ آپ کو سنتا ہے، آپ کی حاجت کو بھی جانتا ہے اس سے پہلے کہ آپ ان کو اپنی زبان پہ لاؤ۔ کتنی مرتبہ آپ کمزوری کے عالم میں اللہ کو پکارتے ہو تو فوری طور پر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی طرف سے ایک سکون اور اطمینان نازل ہو گیا ہے۔ یہ ایک راز ہے اطمینان کا، اللہ کے قرب کا، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکو، اپنی پریشانی اس کے سامنے بیان کرو، اپنی آزمائش اس کے سامنے بیان کرو۔ اگر جواب میں تاخیر بھی ہو تو جان لینا کہ اس کے اندر کوئی خاص حکمت ہے کہ جو آپ کی عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، جواب دوں گا۔ تمہارا کام اتنا ہے کہ صدق دل سے ہاتھ کو اٹھاؤ، دعا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کو دھتکارتا نہیں ہے، امید لے کے آنے والے کو پیچھے نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کو دھتکارتا نہیں ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی مغفرت نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے؟ ہر غلطی پہ اگر پکڑ لیا جاتا، ہر کوتاہی پہ پکڑ لیا جاتا تو زمین کے اوپر ہم کہاں رہ پاتے؟ لیکن اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک لفظ جو اس کی رحمت کا ہو وہ سارے ان سالوں کو بے اثر بنا دیتے ہیں جو بہت زیادہ گناہوں والے ہوتے ہیں۔ ایک آنسو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کیسا رب ہے جو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے گناہ کے بعد اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، دیتا ہے، احسان نہیں جتاتا۔ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو بہت عطا کرنے لگتا ہے، وہ اس کو رزق دینے لگتا ہے بغیر کسی حساب سے، اس کو اطمینان دینے لگتا ہے بغیر کسی سبب کے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ مودت قائم کرنے والا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ آپ کو مہلت دیتا ہے، آپ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر احسان کرتا ہے، آپ اس کے حق میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر احسان کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس سے مانگیں، وہ آپ کو عطا کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ کتنی مرتبہ وہ آپ کو جگاتا ہے جبکہ وہ آپ امن میں ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ سانس لیتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نوالے لیتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ پریشانی کے بعد آپ کا دل اطمینان میں آ گیا ہے۔ وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ اپنی حکمت سے سارے معاملات چلا رہا ہے، اس کی حکمتیں بہت سی عقلوں سے بالا تر ہوتی ہیں۔ کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں یہ چیز مشکل ہے، یہ شر ہے، وہ خیر ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں یا دیر سے آ رہی ہوتی ہیں، جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیر سے آنا بہتر تھا۔ کتنی مرتبہ آپ محروم ہوتے ہو، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے محرومی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو بہت سی چیزوں سے آپ کو بچا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا نہ سمجھو جبکہ وہ آپ کے لیے اچھی ہو۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، اور جب آپ اس کی حکمت کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو آپ اپنا بھروسہ اللہ پر کر لیتے ہیں، کسی دوسرے سے کوئی عطا یا کوئی جزا نہیں مانگتے۔ وہ مغنی ہے، وہ غنی بے نیاز کرنے والا ہے، جو اس کے قریب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو روک بھی لیتا ہے تاکہ آپ کی روح کو بے نیاز کر دے۔ یہ دونوں ہی عطائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کتنے فقیر ہوتے ہیں جن کے دل بڑے راضی ہوتے ہیں، وہ سکون اطمینان میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسا سکون زندگی میں ہوتا ہے جو مالداروں کے پاس نہیں ہوتا۔ کتنے امیر ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے لیکن دل اطمینان سے خالی ہے، پریشانی میں گم ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ سکون کہاں ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی سکون یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں ہو۔ وہ ہدایت دینے والا ہے، جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر لاتا ہے، جب آپ کے پاؤں غلط راستے پر جانے لگتے ہیں تو وہ آپ کو روک لیتا ہے، صحیح راستے پر لے آتا ہے۔
اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے بھر دے، ہمارے اعمال کو اپنی اطاعت سے بھر دے، اپنے ان بندوں میں شامل ہمیں کر دے کہ جو تجھ سے مانگے تو تو ان کو عطا فرمائے، اور جب ہم تجھ سے ملیں تو تو ہم سے راضی ہو۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی عظمت ہر چیز میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے دلالتیں ہر نشانی میں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کے آثار ہر نفس میں عیاں ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ایسی نعمتوں پر جنہیں ہم گن نہیں سکتے، ایسی عطاؤں پر کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں ان آیات کے ذریعے کہ جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ان تقدیروں کے ذریعے جو چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی رسالت کے ذریعے جہالت کی تاریکیاں کافور ہو گئیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جبکہ وہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تو دل اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یہ وہ ملاقات ہے جس کا انتظار ہر روح کرتی ہے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے۔ جنت میں جہاں پہ نہریں ہیں، جہاں پہ محل ہیں، جہاں پہ نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایسی نعمت ہے کہ جس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کے چہرہ اقدس کا دیدار، ایسا حقیقی دیدار جو بالکل واضح ہوگا، بالکل ویسے جیسے رات کے وقت 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ جنت نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو دیدار ہے باری تعالیٰ کا، وہ ایسی شاندار عطا ہے کہ جو ساری عطاؤں پر غالب ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میں تیرے چہرے اقدس کے دیدار کا مزہ مانگتا ہوں۔ ایسی لذت ہے کہ جس سے ساری پریشانیاں، سارے درد، سارے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نعمت ایسی نہیں بچے گی کہ جس کے بعد وہ حاصل کی جا سکتی ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، اس دن کچھ چہرے بڑے کھلے ہوئے ہوں گے، اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی بہترین مخلوق پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے اپنی کتاب میں آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین اربعہ سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے۔ اے اللہ تمام اہل بیت اور صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست کر دے۔ اے اللہ فتنوں سے ان کو دور کر دے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا چاہے وہ پوشیدہ ہوں۔ ان کے دین میں برکت دے، ان کے دنیا میں برکت دے، ان کے نوجوانوں کو ہدایت دے، ان کی عورتوں کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کے معاملات کو سنبھال لے، ان کی ٹھوکروں سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو نور سے، اطمینان سے، ثابت قدمی سے بھر دے۔ اے اللہ امن و امان کو پھیلا دے، عام کر دے مسلمانوں کے علاقوں میں، ان کے اوپر اپنی نعمت نازل فرما، ان کو اپنی برائیوں اپنی پکڑ سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو تنگی کے بعد آسانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں اور ان کے اعمال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی بے نیاز ہے، ہم فقیر و محتاج ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ رحمت کی بارش، عذاب کی بارش نہ ہو۔ اے اللہ توڑ پھوڑ کی اور عذاب اور سزا کی بارش نہ ہو، جس کے ذریعے زندگی آ جائے اس ملک میں اور زمین میں، اور اے اللہ مسافر اور مقیم سب کے لیے اس میں فائدہ ہو۔ اے اللہ ہمارے حکمران
اور امام خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو خوش و راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اس کو اپنی نیکی کی طرف، اپنی فرم برداری کی طرف لے آ، اس کو ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے ولی عہد کو بھی جن میں تیری رضا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم جلیل کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔